الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. صدق اللہ العظیم. میرے محترم سامعین و ناظرین، دین بھلائی ہے، اس عنوان سے ہمارا یہ سلسلہ ہے، اور آج کا موضوع ہے اسلامی شریعت، جسے ہم خاتم الشرائع کہتے ہیں، جسے حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے، پورے جہان کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے لے کر آئے. یہ ہے شریعت محمدیہ، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بشریت کا دین ہے، انسانیت کا نظام حیات ہے، اور تا قیامت یہ بھی رہے گا، اور جب تک انسانیت رہے گی. آج کے موضوع میں ہم اسلامی شریعت، اس کے مصادر و مآخذ اور ان سے احکام اخذ کرنے کے نبوی منہج کو بیان کر. البتہ یہ بات سامعین و ناظرین یاد رہے کہ اسلام کے جملہ احکام، وہ عقدی احکام ہوں یعنی عقیدے کے، یا اخلاقی احکام ہوں. یہ دو قسمیں احکام کی، عقیدے کے احکام اور اخلاقیات، یہ انسان کے باطن سے متعلق رکھتی ہیں، اندر سے یعنی ظاہر سے نہیں. اخلاق انسان کے اندر تربیت پاتے ہیں، عقائد انسان کے باطن میں وجود رکھتے ہیں. اسی طرح اسلام کے وہ احکام ظاہری ہوں، جیسے عبادات کا نظام اور معاملات کا نظام. تو یاد رکھیں کہ چار ہی قسمیں احکام کی: عقائد کے احکام، اخلاقیات کے، یہ دو تو اندر سے تعلق رکھتی ہیں. پھر عبادات کے احکام اور معاملات کے، انسان آپس میں کیسے دنیا میں بیع و شراء، خرید و فروخت اور معاملات کریں. تو یہ چار ہی احکام ہیں، اور یاد رکھیں یہ چاروں انسان کی اصلاح، انسان کی تزکیہ، باطن اور ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں. انسان کو انسان کامل بنانے کے لیے وہ مرشد کامل، نبی خاتم، جو سید المرسلین اور خاتم النبیین ہیں، جو شریعت لائے، جسے اسلامی شریعت کہا جاتا ہے. اب اس کے مآخذ کیا ہے؟ سیدھی بات ہے. اس کو بیان کرنے کے لیے ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں جناب رسول اللہ کی تربیت کی، کہ آپ نے حضرات صحابہ کو کیسے مربع فرمایا، مزکہ فرمایا، انہیں تعلیم دی. اللہ نے اپنے نبی کو تو تعلیم دی، اور نبی نے اپنے صحابہ کو. سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ وہ یمن تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ انہیں پوچھتے ہیں: یا معاذ کیف تحکم؟ اے معاذ، تم کیسے احکام تلاش کرو گے؟ میں اگر یہ ترجمہ کروں تو غلط نہیں. تم کیسے حکومت چلاؤ گے؟
اور تم کیسے لوگوں میں فیصلے دو گے. یہ سمجھ لیں آپ، کیف تحکم کا لفظ سب کو شامل ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی تھی کہ حضرات صحابہ سیکھ گئے تھے نبوی منہج کو، اور نبوی تربیت سے کامیاب ہو کر مدرسہ نبوت سے فارغ و تحصیل ہوئے تھے. اب آپ دیکھیں، جناب رسول اللہ سوال کر رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ اے معاذ جاؤ اور ایسے کرنا، یہ نہیں، بلکہ سوال کے طریقے سے استاذ کو تاکید بھی ہو جاتی ہے کہ میرا طالب علم میرے پیغام کو سمجھ گیا ہے، اور پھر سبق بھی پختہ یاد ہوتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ کیسے فیصلے کرو گے، کیسے احکام دو گے، کیسے حکم چلاؤ گے. یہ مطلب ہے کہ تحکم ہوگا. اب وہ حاکم ہے یمن کے، اور اپنی جن لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں ان کے رہنما ہیں، ان کے مرشد ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ احکم بکتاب اللہ. یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی کتاب سے حکم تلاش کروں گا. یعنی اللہ کی کتاب سب سے پہلا مرجع ہے، پہلا مصدر ہے، پہلا ماخذ ہے اسلام کے احکام کو تلاش کرنے کا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا. یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے اور کتاب اللہ کافی ہے، بلکہ رد ہے اس دوسرے سوال میں منکرین حدیث پہ، منکرین سنت پہ، اور منکرین بیان قرآن پہ. سوال کیا ہوتا ہے دوسرا؟ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر کوئی حکم وہاں نہ پاؤ، کتاب اللہ میں نہیں، کوئی موقف ایسا آ گیا آپ نے فیصلہ دینا ہے، یا کسی موقع کا حکم تلاش کرنا ہے اور کتاب میں نہیں، یعنی قرآن کریم میں نہیں پاتے ہو، تو فرمایا فَبِسُنَّةِ رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کی سنت سے حکم اخذ کروں گا. یہ نہیں کہا کہ آپ کی سنت سے، بلکہ کہا رسول اللہ کی سنت سے، کہ بے حیثیت رسول آپ کی تربیت فرما رہے ہیں، اور وہ بے حیثیت ایک حاکم، ایک مجتہد، ایک احکام کو منضبط کرنے والے جواب دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی کتاب سے، پھر اللہ کے رسول کی سنت سے. تو اب آپ دیکھیں آپ کیا فرماتے ہیں. کیونکہ اللہ کی کتاب کی نصوص اور جناب رسول اللہ کی سنت کی نصوص محدود ہیں، اور دنیا کے اندر حوادث اور پیش آنے والے واقعات لامحدود ہیں. یہ بھی مسئلہ سمجھیں. اسلام کی جامعیت کو آپ سمجھیں کہ اسلام ایسا کامل اور مکمل مذہب ہے، دین ہے. اللہ نے ایسے نہیں فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے آج کے دن تمہارا دین مکمل فرما دیا. واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے بطور دین اسلام کو پسند فرما لیا. اب آپ دیکھیے اسلام کا کمال اور جامعیت کتاب میں نہیں کو واقعہ، کوئی حادثہ ایسا ہے سنت میں بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ اذن اجتہد برائے، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. وہ مجتہد ہیں. اللہ کی کتاب میں کوئی قصہ آیا، کوئی مثال آئی، پھر ان کو زندگی میں دوسری اس جیسی مثال پیش آئی، مگر وہ کتاب اللہ میں ذکر نہیں.
یا سنت رسول میں بھی وہ ذکر نہیں. تو یہ ہے کتاب اور سنت دونوں سے استنباط کرنا مجتہد کا. یہ ایسی کمال کی چیز ہے اور ایسی جامعیت ہے دین اسلام کی. کاش کہ اللہ کی سنت رسول کے منکرین اور اس سلسلے کو اہل اجتہاد کے ساتھ وابستہ نہ سمجھنے والے لوگ سمجھ جائیں کہ یہ کمال ہے دین کا کہ اللہ اور اس کے رسول پہ جو کچھ نازل ہوا اس میں قیامت تک کے واقعات و حوادث اور مواقع کے احکام موجود ہیں. تو جب آپ نے فرمایا کہ پھر اے رسول اللہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، پرواہ نہیں کروں گا کسی کی. اب یہ ہے اللہ کی کتاب، اس سے لینا، اس کی نصوص، اور پھر سنت رسول، اور پھر مجتہد کا اجتہاد. قیامت تک کے واقعات کو شامل ہیں یہ چیزیں. اب آپ دیکھیں کہ اہل اجتہاد ہی استنباط کرتے ہیں. قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں اہل ایمان کو کہ اے مسلمانوں، جب بھی کوئی باہم تمہارا نزاع ہو، اختلاف ہو، کسی مسئلے میں رائے ایک کی دوسرے کی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف لوٹاؤ، کتاب اللہ کی طرف، والرسول جناب رسول اللہ کی طرف، ان کی زندگی میں اور ان کے بعد ان کی سنت کی طرف. آگے فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، ضرور جان لیں گے اہل استنباط کے حکم. یہ گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ نے دی. اللہ اور رسول کے بعد تم کتاب اللہ کی نصوص اور سنت رسول کی نصوص سے اہل اجتہاد کو استنباط کرتے ہوئے پاؤ گے. اور اللہ اور رسول کی یہ تائید ہے، قرآن کریم کی یہ تعلیم ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منہج ہے. یہ ہے نہج نبوی قیامت تک کے لیے. اب کتاب، سنت اور اس کے بعد حضرات اہل علم، اہل اجتہاد، ان کا کسی مسئلے پہ جب اجماع ہو جائے تو وہ بھی شریعت اسلامیہ میں کتاب و سنت کی نصوص کے بے منظر ہے. حضرات صحابہ کا اجماع نص قطعی ہے، اس کے مترادف. پھر آگے تابعین کا اجماع، پھر اس کے بعد تبع تابعین کا، پھر اس دور کے مسائل جو نئے نئے پیدا ہوئے ان کا بھی حل اسی منہج نبوی پہ حاصل کرنا ہے. یہ ہے اسلام کا کمال. بعض لوگ اسے نقص سمجھتے ہیں، بعض لوگ ایسی مثالیں عجیب دیتے ہیں غیر معقول. او جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے تھے ہجرت کے 10ویں سال، اور کتاب اللہ نازل ہونی بند ہو گئی تھی. اب یہ اہل اجتہاد، ائمہ مجتہدین ابو حنیفہ، شافعی، مالک، اوزاعی، حنبل، احمد ابن حنبل، یہ عقل سے خالی ہونے کی علامت ہے. یہ اسلام کی جامعیت ہے، کمال ہے کہ زندگی، انسانی زندگی میں قیامت تک پیش آنے والا کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ کتاب اور سنت کی روشنی سے اہل استنباط اس کا حل تلاش نہ کر سکے. یہ کمال دین ہے، نقص دین نہیں. لہذا یہ کہنا کہ جی جناب رسول اللہ کے کتنے سو سال بعد پیدا ہوئے تھے احمد بن حنبل، اور پھر کتنے سال بعد پیدا ہوئے تھے امام شافعی اور مالک، اور کتنے سال پیدا ہوئے تھے ابو حنیفہ، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی. یہ قرآن کریم کے مصادر کو نبوی نہج کے مطابق سمجھنے کی بات ہو رہی ہے. جناب رسول اللہ کا انتقال ہو جاتا ہے. حضرات صحابہ اپنے دور میں اجتہادی آراء رکھتے تھے،
اختلاف تھا ان کا باہم، پھر تابعین بھی، تبع تابعین بھی، بلکہ ائمہ کا اختلاف تو انہیں وراثت میں ملا تھا حضرات تابعین سے اور ان کو صحابہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ جو شریعت کے بنانے والے ہیں، واضح ہیں، انہوں نے اس طریقے کو اختیار کیا اور جناب رسول اللہ نے اس طریقے کو بیان کیا۔ لہذا آج کی یہ مجلس کئی اشکالات کا اس میں حل ہے، اور بہت سے لوگوں کے لیے جو پریشان ہیں بیچارے کہ سمجھ نہیں آتی، ان کی پریشانی کا بھی علاج ہے، اور دین کے کمال کا بیان ہے کہ دین مکمل ہے، اور قیامت تک انسان یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کتاب و سنت نے گائیڈ نہیں کیا، رہنمائی نہیں کی۔ صاف ہے، کھلی بات ہے کہ احکام شریعت کتاب سے، سنت سے، اگر کوئی واقعہ پیش آیا انسانی زندگی میں امت مسلمہ کو 1000 سال بعد، 2000 سال بعد، تب بھی اس کا حل موجود ہے، اور وہ کیا ہے کہ اہل استنباط کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا حل اس کی مثالوں سے، اس کے نظائر سے اور اس جیسے واقعات سے تلاش کر لیں۔ کوئی دور اس امت پہ ایسا نہیں آیا کہ اس کے علماء نے یہ کہا ہو کہ اس مسئلے کا حل ہمارے پاس نہیں۔ دیکھیں آج کے دور میں، ہمارے اس دور میں یہ نیٹ ہے، ہمارے اس دور میں ٹی وی ہے، ہمارے اس دور میں آواز منتقل ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ میں خود یہاں مکہ مکرمہ میں بیٹھ کے اپنے طلباء کو پوری دنیا میں سبق بھی دیتا ہوں، سنتا بھی ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ مسائل اللہ کو نہیں پتہ تھا کہ بعد میں پیدا ہوں گے۔ اب لاؤڈ سپیکر ہے، اب حرم یہاں سے 4 کلومیٹر دور ہے، آواز آتی ہے 3 کلومیٹر تک، پھر مساجد۔ تو یہ سارے مسائل اللہ کو نہیں پتہ تھا ہوں گے، اللہ کسی آیت میں بیان کر دیتا، کیا اللہ بھول گیا؟ معاذ اللہ۔ ایسی فکر اور سوچ رکھنے والے لوگ عقل سے کام لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسائل کے حلول کا ضابطہ جناب رسول اللہ کو سلجھا دیا، اور قرآن نے بھی بتا دیا اپنی نص سے، اور جناب رسول اللہ نے عملی طور پہ اس حدیث معاذ میں ہمیں سمجھا دیا، اور ہر دور میں یہی طریقہ ہوگا۔ کیا کہ اولا ناخذ بکتاب اللہ، سب سے پہلے قرآن نصوص کو دیکھا جائے گا، یہی ائمہ مجتہدین کی رائے ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ سنت رسول کو دیکھا جائے گا۔ تو یہ کتاب اور سنت، ان کی نصوص اساس ہیں قیامت تک شریعت اسلامیہ کی، اور پھر نئے مسائل جو بھی پیدا ہوں گے انہیں اہل استنباط کتاب و سنت کی نصوص کی روشنی میں حل کریں گے۔ اب کون سا مسئلہ آ گیا جو شریعت نے بیان نہیں کیا، اور کون سا اعتراض رہ گیا کسی کم سمجھ کا ائمہ مجتہدین پر؟ ضرورت ہے یہ اس امت کی، قیامت تک ضرورت ہے۔ اور جو مسائل حضرات صحابہ کے دور میں پیدا ہوئے، حضور کے بعد ان کے احکام بھی صحابہ نے بیان کیے، جو تابعین کے دور میں ہوئے، صحابہ کے دور کے بعد ان کے احکام بھی خلفائے راشدین کے بعد جو خلفاء تھے انہوں نے بیان کیے، یا جو قاضی تھے انہوں نے بیان کیے۔ اسی طرح تبع تابعین کے دور میں جو احکام آئے، جو احوال پیش آئے، جو ظروف پیش آئے امت کو، ان کے احکام بھی اہل اجتہاد نے استنباط کیے۔ اور ظالموں، یہ تو شریعت کا کمال ہے جسے تمہاری کوتاہ نظریں نق سمجھ رہی ہیں۔ تو اس مسئلے کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے علماء کے لیے، جو بیچارے قابل رحم ہیں، میں ان کو قابل رحم کہتا ہوں، کہ وہ پریشان رہتے ہیں۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے یہ چیز رکھی ہے، آپ کو اطمینان بخشنے والا ہے نظام اسلام کا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منہج اور یہ نہج نبوی آپ کو سکون بخشے گا اپنی شریعت کے بارے میں،
کہ ہماری شریعت کسی دور میں بانجھ نہیں کہ امت کو اس کے مسائل کا حل نہ پیش کر سکے، اور نہ ہی دین اسلام ایسا ہے کہ زندگی کسی موقف پر، اب آج کل دیکھیں اس دور میں نئی نئی تجارتوں کے طریقے آئے ہیں، علماء حضرات انہیں خوب کھل کے بیان کرتے ہیں، ربا کی کئی شکلیں ہیں جو اس دور میں نہیں تھی تو اس دور میں ہیں، اور ہمارے علماء کرام کو، مفتیان اعظام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس مسئلے کا کتاب میں نہیں، سنت میں نہیں، ہمارے پاس بھی نہیں، یہ نہیں کہا۔ کیوں کہ کتاب اور سنت نے انہیں گر بتا دیا، مگر یہ عام لوگوں کا کام نہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ نقطہ بھی یاد رکھیں کہ یہ استنباط کرنا احکام کا، یہ اہل استنباط کا کام ہے، اور اگر جاہل اس کام کے لیے لگ جائیں گے تو پھر دین کو بھی بجائے فائدے کے نقصان پہنچے گا، اور امت بجائے اطمینان کے پریشان ہو گئی۔ لہذا میں عمومی امت کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس موضوع کو بیان کر رہا ہوں کہ امت کا کوئی فرد قیامت تک یہ نہ سمجھے کہ ہماری زندگی کے فلاں مسئلے کا اسلام میں حل نہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جو حضور سے جڑا رہے گا یہ سارے کا سارا حضور کے نامہ اعمال میں ہی لکھا جائے گا، اور یہ ہے اس کا مطلب وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کا۔ شاہ ولی اللہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قیامت تک کے جو اہل علم، اہل دعوت، دائی حضرات جو دین کی دعوت کا کام کریں گے، اسلام کے احکام کو بیان کرنے کا، اور ہر دور میں امت کے حلول کو پیش کریں گے، یہ جناب رسول اللہ کی ہی تبلیغ اور رسالت اور انہی کے سلسلے کے ساتھ ملی ہوئی ایک کڑی ہے۔ بہرحال تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ہماری شریعت کا یہ کھلا پیغام ہے انسانوں کے نام، اور شارع الحکیم اللہ تعالیٰ اس کی واضح ہدایات ہیں الی اللہ والرسول وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے صاحب امر ہیں۔ تو یہ ہے اہل استنباط کا مقام جسے اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں جی اچھا اگر اس مسئلے میں اہل استنباط کی رائے لینی ہے تو اس میں کہاں ہے حل قرآن کریم میں اس کا حکم ہمیں؟ تو کم فہم لوگوں کو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ جناب رسول اللہ کے منہج کو اختیار اگر کرو، سمجھو، پڑھو کہ حضرت معاذ کو آپ نے عملاً اور قولاً اس نہج کی تعلیم دی، اور اللہ نے قرآن میں آیت بھی نازل فرما دی لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ تو وہی جانیں گے اہل استنباط۔ یاد رکھیں شرعی حلول واقعات کے اس پہ عام انسان کا کام نہیں ہے۔ ہم جب لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن سے مسائل کا استنباط عام انسانوں کا کام نہیں ہے، تو بعض کج فہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ لوگوں کو قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں۔ اللہ کے بندو سمجھو، ہم قرآن پڑھنے سے نہیں روک رہے، نہ قرآن پر عمل سے، ہاں قرآن سے اپنے مسائل کے حل کو پیش کرنے سے روک رہے ہیں کہ اگر جاہل یہ کام کریں گے تو یہ دین کا بھی کباڑہ ہوگا اور امت کا بھی خسارہ ہوگا۔ ہاں یہ اہل علم کام کریں گے، اور اس دنیا میں آپ خود دیکھیں، میں اس کی مثال موٹی سے دے دیتا ہوں کہ جب آپ کے دانت میں تکلیف ہے تو آپ جناب علی کانوں کے اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جاتے۔ تو اللہ نے ہمارے دین کو معقول دین بنایا ہے، یہ شریعت انسانی فطرت کے عین موافق ہے، اور یہ قرآن کریم اور حدیث کی نصوص میں یہی بیان ہوا ہے۔ کیا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، کہ جب کوئی شرعی مسئلہ ہے تو آپ نے اہل استنباط کا وجود بنا ہے۔ میں اکثر ایک بات سمجھایا کرتا ہوں کہ
کہ عقائد کی کتابیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، 2 صفحے 4 صفحے 5 صفحے، اور فقہ کی کتابیں بڑی بڑی. یہ کیا بات ہے؟ حالانکہ اصول اور عقائد اہم ہیں اعمال سے. اس لیے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اصولی چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں، اس میں امت کا روز اول سے قیامت تک اتفاق اور اجماع ہے. یہ بات بھی یاد رکھیں. اور ان اصولوں میں انکار سے آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. جیسے قادیانیت نے جب یہ کہا کہ جناب رسول اللہ کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، حالانکہ قرآن نے پہلی صورت میں الحمد کے بعد البقرہ میں بتا دیا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ رسالت کے باب میں ایمان لانا ہے جناب رسول اللہ پر، آپ پہ، آپ کو خطاب ہے، اور آپ سے پہلوں پہ. وحی کے باب میں آپ کی وحی اور آپ کے پہلوں کی، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی شریعت کے بارے میں آپ اور آپ سے پہلے. ہاں اگر ایک آدمی اس باب میں اختلاف کرتا ہے تو پوری امت سے وہ نکل جائے گا. قادیانیت کے کفر میں پوری امت کا اجماع ہے. باقی مسائل جو ہیں فروع اور اس کے اندر کوئی حرج نہیں. تو یاد رکھیں اسلام کے مسائل احکام 4 قسم کے ہیں. 2 باطن سے تعلق رکھتے ہیں، 2 ظاہر سے. 4 کیا ہیں؟ عقائد کے احکام، اخلاق کے احکام. تیسرا عبادات کے اور معاملات کے. اور یہ چاروں کے چاروں کا ماخذ اور مصدر قرآن و سنت ہے. اور اگر کسی زندگی کے موقف پہ ایسا واقعہ پیش آ جائے تو اس کا بھی حل اللہ نے دیا ہے. یہ ہے جامعیت. وہ کیا کہ اہل استنباط رجوع کریں گے کہاں؟ قرآن و سنت پر، قرآن و سنت کی طرف، اور اس کی نصوص کو دیکھ کر ان کی روشنی میں اجتہاد کریں گے اور اس مسئلے کا تلاش کریں گے. حضرات صحابہ کی زندگی میں اگر واقعہ ایسا تھا تو اس سے لیں گے، تابعین کی زندگی میں اس سے لیں گے، پھر اس کے بعد تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین. تو اگر ان کی زندگیوں سے وہ واقعہ نہیں ملا، اب ہمارے دور میں جیسے میں نے مثالیں دی، تو اس کے حکام بھی کتاب و سنت کی روشنی میں عام لوگ نہیں، عامی نہیں. اگر عامی اجتہاد شروع کر دے گا، اب پھر کیا ہوگا کہ اہل اجتہاد کی بات سنیں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کی اتباع کریں گے عوام. بس یہ ہماری شریعت کا مزاج ہے اور یہی منہج نبوی ہے. تو اب ہم نے یہ بتا دیا کہ اسلام کے احکام کسی قسم سے تعلق رکھتے ہوں، انہیں تلاش سب سے پہلے کتاب سے، ماخذ اس کے بعد سنت نبوی سے، اور پھر اس کے بعد اہل علم کتاب و سنت کی روشنی میں استنباط کریں گے ان واقعات میں جو جنہیں عام علماء کہتے ہیں الحوادث والنوازل. یہ بھی باب ہے ہماری فقہ کی کتابوں میں کہ یعنی وہ واقعات جو اس سے پہلے پیش نہیں آئے اور آتے ہیں. اور یہ معروف ہے اہل علم کے ہاں کہ نصوص محدود ہیں اور حوادث غیر محدود ہیں. تو غیر محدود کا حل بھی اللہ نے بتا دیا. تو آپ بتائیں تو ہماری شریعت کا کمال ہوا، یہ نقص ہوا، یہ جامعیت ہوئی یا ناقصیت ہوئی؟ یہ بات کوئی فلسفی بات نہیں کہ مشکل سے سمجھنا ہے. محض توجہ سے سننے کی ضرورت ہے. اور جو آج میں نے پیش کیا ہے اس کو میں کہوں گا کہ اہل علم بھی توجہ سے سنیں، ہمارے طلبہ وہ بھی توجہ سے سنیں اور سمجھ کے پبلک کے سامنے اس کو بیان کریں. اب انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں ہم ہر ایک ماخذ کی حجیت کی دلیل بھی بیان کریں گے.
انشاءاللہ اگلا موضوع ہمارا ہوگا کہ یہ جو منہج نبوی ہے یہ ہم نے کتاب سے لینا ہے، سنت سے لینا ہے، اور پھر ان مسائل میں جو حوادث و نوازل ہیں ان میں اہل استنباط کی رائے کو دخل ہے شریعت کے اندر، تو انشاءاللہ اس ہر باب میں مزید ہم اس پہ روشنی ڈالیں گے آئندہ کی مجلس میں۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔